آج سے کافی ٹائم پہلے امام علی علیہ السلام کی در خلافت میں امام نے بہت سی جنگوں میں فتح پائی، لیکن امام علی علیہ السلام تنہائی میں زیادہ رہا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی جنگ ہو، کیونکہ جنگ میں بس دشمن ہی نہیں مرا کرتے تھے بلکہ مسلمان بھی مارے جاتے تھے۔ تو اس ٹائم آخری دشمن رہ گیا تھا جس کا نام معاویہ تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے معاویہ سے ایک ایگریمنٹ کرنے کا سوچا، مطلب کہ اب کوئی جنگ نہیں ہو، ایسا ایگریمنٹ۔ تو امام علی علیہ السلام ایسا کرنے ہی لگے تھے تو امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے ہی امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ معاویہ سے کوئی ایگریمنٹ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ معاویہ کو سیدھا مار دینا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ مشرق سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکلتا ہے، اور وہ بہت پرہیزگار دکھیں گے اور بہت عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے طرز عمل میں سمجھ کی کمی ہوگی، اور وہ عمر کے لحاظ سے تو جوان ہوں گے لیکن وہ اپنے خیالات سے بے وقوف ہوں گے، اور وہ انسانوں سے کہے گئے بہترین الفاظ بولیں گے لیکن وہ مسلمانوں کے مرکزی ادارے سے خود کو الگ کر لیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ہی خلاف بغاوت کریں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی، وہ اپنے سر منڈوا لیں گے اور وہ مسلمانوں کو ایسے قتل کر دیں گے اور دشمنوں کو بخش دیں گے۔ اگر میں انہیں دیکھنے کے لیے زندہ رہا تو میں انہیں خود قتل کروں گا، جس طرح قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا۔ ان خوارج نے امام علی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا تھا اور امام علی علیہ السلام سے الگ ہو گئے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے جتنا بھی چاہو مجھے برا بھلا کہہ لو لیکن ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ خوارج دریائے دجلہ نہروان نامی جگہ پر جمع ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی مین لوکیشن تھی جہاں یہ پلاننگ بھی کیا کرتے تھے، اور یہاں خوارج کا ہیڈ کوارٹر بھی بن چکا تھا اور یہاں دور دور سے لوگ آتے ان میں ملنے کے لیے۔ خوارج کے لیڈر کا نام عبداللہ ابن وہب رضبی تھا، اور یہ لوگ اپنے آس پاس کے گاؤں کو لوٹنے لگے، اور جو مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ انہیں قتل کر دیتے، اور ایسے انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، جیسے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن خباب تھا، جو ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے پریگننٹ بیوی کے ساتھ سفر میں تھا، تو جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچا تو کچھ خوارجوں کے گروپ نے انہیں روک لیا اور انہیں کہا تم علی کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن عبداللہ بن خباب نے کہا میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ لیکن خوارجوں کو بہت غصہ آیا اور ان لوگوں نے عبداللہ بن خباب کو بہت بری طرح سے قتل کر دیا اور ان کے جسم کو دریا میں پھینک دیا، اور اس کی پریگننٹ بیوی کو بھی مار دیا، اور اس کے پیٹ کو کاٹ کر بچے کو نکال کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو امام علی علیہ السلام نے انہیں یہ سب چھوڑنے کا کہا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے مجبور ہو کر اپنی فوج کو نہروان لے گئے اور انہیں سرنڈر کرنے کا کہا، لیکن وہ ظالم کہاں ماننے والے تھے۔ تو خوارجوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، تو امام علی علیہ السلام نے بھی پوری طاقت سے حملہ کیا اور ان کے سامنے والی لائن کو اکھاڑ دیا، اور مسلمانوں نے خوارجوں کی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیڈر عبداللہ ابن وہب رضبی کو بھی قتل کر دیا، اور خوارج جنگ ہار گئے، اور امام علی علیہ السلام نے نہروان کو پھر سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں ظلم کو روک دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے خوارجوں کو مرتے دیکھا تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ یہ خوارج بہت زیادہ نماز اور قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے انہیں وہ حدیث یاد دلائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج مخلوق اس ٹائم کے بدترین لوگ ہوں گے، اور ان سے جنگ کرنے والے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ مخلوق اس ٹائم کے بہترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کوئی عمل بھی نہ کریں اور صرف خوارج سے جنگ کریں، اور یہی ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کا ایمان دوبارہ زندہ ہونے لگا، لیکن اس جنگ میں 4000 خوارجوں میں صرف کچھ ہی زندہ رہے۔
اور جو بچ گئے تھے انہوں نے جنگ کے بعد بھی ظلم جاری رکھا۔ جب امام علی علیہ السلام خوارجوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو معاویہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور الگ الگ علاقوں میں اپنی فوج کو بھیجا اور تلوار کے زور پر خود کو خلیفہ منوانے لگا اور امام علی علیہ السلام کے پروپیگنڈا کو پھیلانے لگا کہ لوگ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر اسے خلیفہ ماننے لگے۔ اور معاویہ نے ڈیفرنٹ علاقوں کو اور گورنر کو خط بھیجی اور پاور اور پیسے کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے لگا، اور جو لوگ نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج کے ساتھ ایجپٹ میں انٹر ہونے کا حکم دیا اور ایجپٹ پر قبضہ کر لیا۔ کے ساتھ اس نے حجاز اور یمن پر بھی اپنے فوجی بھیجے اور وہاں بھی قتل عام کیا، اور اس کے بعد عراق کا بھی کنٹرول لینے کی کوشش کی اور وہاں پر اپنے ایجنٹس کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پروپیگنڈا پھیلا کر امام علی علیہ السلام کی پوزیشن کو کمزور کر سکیں۔ لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہونے والے تھے کیونکہ عراق میں امام علی علیہ السلام کے سپورٹرز بہت زیادہ تھے اور وہاں بہت مضبوط کنٹرول تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے دوسرے شہر جیسے بصرہ اور کوفہ کو بچانے کے لیے وہاں اپنے فوجی بھیجے اور وہاں سب سے وفادار اور بیسٹ کمانڈرز کو بھیجا۔ اور اس وقت امام علی علیہ السلام 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے، جنگ جمل، صفین اور نہاروان، اور اس سے کافی مسلمان شہید ہو چکے تھے اور فوجی کی تعداد بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اور امام علی علیہ السلام نے وہ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جو معاویہ سے مل چکے تھے اور انہیں پتا تھا معاویہ میرے خلاف پروپیگنڈا پھیلا کر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایجپٹ کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کی اور محمد بن ابو بکر کو ایجپٹ بھیجا۔ محمد بن ابو بکر نے بہت کوشش کی ایجپٹ کو فتح کرنے کی، لیکن عمرو بن عاص کے پاس بہت سے ایکسپیرینس اور بڑی فوج تھی، اسی وجہ سے ان کے فوجی ہار گئے اور عمرو بن عاص نے محمد بن ابو بکر کو قید کر لیا اور محمد بن ابو بکر کو بہت بری طرح شہید کیا۔ پہلے محمد بن ابو بکر کو گدھے کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا اور پھر انہیں قتل کر کے دوبارہ جلایا، اسی لیے کہ علی کو ایک اسٹرانگ میسج جائے۔ اور اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے امام علی علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام کوشش کرتے رہے تاکہ اسلامک سلطنت کو بچایا جا سکے۔ اور امام علی علیہ السلام کبھی یہاں فوج بھیجتے تو کبھی وہاں، اور امام علی علیہ السلام بولتے رہے کہ میرا ساتھ دو تاکہ ہم معاویہ کو ختم کر سکیں، لیکن کسی نے بھی امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ اور امام علی علیہ السلام یہ سب دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکے تھے اور اکثر کنویں کے پاس جا کر روتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر دے اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو بھی برباد کر دے، کیونکہ انہی دونوں نے ہی دین کا پورا نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ اور امام علی علیہ السلام اس دنیا سے تنگ آ چکے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے کہ تو کب خون سے رنگین ہوگی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے بدترین انسان وہ ہوگا جو علی تیری داڑھی کو تیرے خون سے لال کرے گا، جیسے پہلے امتوں میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس طرح میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اسی طرح تم میں سے بھی ایک انسان تم مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور قرآن منوانے کے لیے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علی ہے۔ اور اس کے بعد آخرکار 661 CE میں ایک خوارج جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، لیکن ابن ملجم کو کس نے بھیجا تھا؟ امام علی علیہ السلام کا قتل کرنے کے لیے۔ ایک بار ابن ملجم کی نظر کوفے میں ایک عورت پر پڑتی ہے جس کا نام قطامہ تھا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور دولت مند عورت تھی، لیکن بد کردار اور فحاشہ عورت تھی یہ، لیکن ابن ملجم پہلی ہی نظر میں اس عورت کا عاشق ہو گیا تھا اور اپنے دین اور ایمان بیچ چکا تھا۔ اور قطامہ نے ابن ملجم سے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو ابن ملجم نے کہا وہ سب مارے گئے
اور وہ روم میں جا کر رونے لگی۔ تو ابن ملجم نے جا کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ تو قطامہ نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا مجھے قبول ہے۔ تو اس بد کردار عورت نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کو مار دو، اور ابن ملجم سوچنے لگا لیکن پھر مان گیا، اور اس عورت نے اس کو کچھ پیسے دیے اور ابن ملجم نے اس پیسوں سے تلوار اور زہر لیا اور تلوار کو 3 دن تک زہر میں رکھا۔ اور 19 رمضان کی صبح عبد الرحمن ابن ملجم خبیث نے فجر کی نماز کے وقت امام علی علیہ السلام پر زہر سے بھری ہوئی تلوار سر پر ماری، اور امام علی علیہ السلام نے اس ٹائم بس ایک ہی بات بولی، اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب امام علی علیہ السلام زخمی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ابن ملجم سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ آیا تو امام علی علیہ السلام نے کہا اس دودھ کی زیادہ ضرورت میرے قاتل کو ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کو سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ میرے اوپر ہے، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو قانون کے تحت سزا دینا اور اس پر ایک ہی وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا حسن جاؤ پورے خاندان کو لے آؤ، وصیتیں کرنا شروع کی۔ اور امام علی علیہ السلام نے کہا اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اس کو ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے کہا اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اور تقوی اختیار رکھنا، اور مسلمانوں کا خیال رکھنا، اور دنیا سے دل نہ لگانا، اور دنیاوی چیزوں کا نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا، اور مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ حسن اور حسین جتنا ہو سکے میرے اس پیغام پر رہنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا۔ اور میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ کہیں وہ بھوکے تو نہیں رہ گئے، اور قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پر حکومت کرنے لگے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے، اور حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے۔ اور امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو دیکھا اور کہا عباس تم کو کربلا کے لیے میں نے اللہ سے مانگا تھا، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ اور امام حسین کو دیکھا اور رو کر کہا حسین تمہارے شہید ہونے کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری ولادت کے وقت ہی سنا دی تھی، اور حسین تیرا امتحان حسن اور مجھ سے بڑا ہے، تو حسین صبر کرتے رہنا کربلا میں، اور بتاتے رہنا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا سلام یا رسول اللہ، اور امام علی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، اور جیسے ہی امام نے فرمایا تھا کوئی نہیں آیا، اور تابوت پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ خود اٹھا، اور ایک نور سے اونٹ ظاہر ہوئی، اس اونٹ پر تابوت رکھا اور ایک جگہ جا کر وہ اونٹ رک گئی، تو وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس قبر پر لکھا ہوا تھا یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی کے لیے، حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لی۔